اگر کوئی انسان جس پر زندگی میں بہت بوجھ ہو، اولاد کا، بچوں کا یا بہن بھائیوں کا، اور وہ اس کو مکمل کرنے سے، ان کی شادیاں کرنے یا ان کو رزق کے آگے اسباب پیدا کرنے میں مشکل پیش آتی ہو، تو یہ خاص قرآنی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا بوجھ بھی ختم کر دے گا اور اس بوجھ سے سبکدوش احسن طریقے سے کر کے اسے سرخرو کر دے گا۔ کیونکہ بہت سے مرد اور خواتین پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹیاں جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں اور شادی کرنا بہت مہنگا اور مشکل مرحلہ ہے اور اسباب نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں ان چیزوں سے بے نیاز کر کے اس بوجھ سے سبکدوش کر دے گا۔ کیونکہ یہ آیت کریمہ ایک بڑی تاثیر اور طاقت کی حامل ہے۔ بعض لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم ضائع نہ ہو جائیں، بیماریوں میں نہ پڑ جائیں، تو بڑھاپے میں ہم پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو یہ ٹینشن انہیں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رکھتی ہے، اور اکثر ریٹائر ہو کر جو ہے وہ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب وہ اپنی ذمہ داری سے یا جس ذمہ داری کو مکمل کرنا چاہتے ہیں یا جس ذمہ داری میں ہیں اس وقت، اللہ اس کے بعد انہیں راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے بننے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتے تو زمین بن جاتی، کن کہتے تو آسمان بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بنایا، لیکن قرآن میں مختلف جگہوں پہ 6 دن میں بنایا۔ اللہ نے 6 دن میں کیوں بنایا؟ زمین کو، آسمانوں کو، جنگلات کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ وجہ تو الگ ہے جو امام غزالی نے نقل فرمائی، وہ میں الگ بتاؤں گا کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں جب زمین و آسمان ہر چیز اس کے درمیان کی بنا لی، تو پھر اللہ تعالیٰ تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا کون سا؟ تخت نشین ہوا، بیٹھنا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اللہ نے جملہ استعمال کیا وہ عرش پر اللہ استوا ہو گیا۔ اب یہ ایک ابہام ہے جو امت میں چلا آ رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ عرب لوگ ایک عقیدہ رکھتے ہیں، جب وہاں اوقاف میں مسجد میں انٹرویو ہوتا ہے کسی کو سلیکشن کا، تو پہلے سوال کرتے ہیں این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ تو بندہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ یہی کہیں گے نا، اللہ تو زمین و آسمان میں ہر جگہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نہیں سلیکٹ ہوں گے، آپ کو کہنا چاہیے استوا علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ تو اس نے کہا عرش پر ہے اللہ۔ اب یہ حنابلہ جو ہیں، امام احمد کے ماننے والے، وہ اس میں بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے۔ احناف جو ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ استوا علی العرش ہے، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، وہ حدیث جاریہ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں وظیفہ بھی دے رہا ہوں، ایک اہل سنت کا مسئلہ بھی سمجھا رہا ہوں، اور میرے وظائف میں عقیدہ بھی ہوتا ہے، قرآن بھی ہوتا ہے، حدیث بھی ہوتی ہے، اور صحیح دلائل کے ساتھ اہل سنت کا مسلک بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ہر عالم نہیں بتا سکتا استوا علی العرش کی تشریح، عام علماء کو پتہ ہی نہیں ہوتی اس کا۔ آپ 1000 طلبہ پڑھ کے مدرسے سے دورہ حدیث کر کے فارغ ہو رہے ہیں، 1000 میں سے 999 کو نہیں پتہ ہوگا سمجھانے کا یہ۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ حنابلہ جو ہے، امام احمد بن حنبل، وہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے بس۔ وہ جب بھی اشارہ کرتے کہتے اللہ، ہمیں بھی کہتے ہیں دیکھو، آپ جب کہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اللہ، یہی بات ہے۔ وہ حدیث جاریہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایک لونڈی تھی صحابی کی، جاریہ، باندھی کو کہتے ہیں، اس باندھی نے کوئی غلطی کی تو بھیڑیا بکری کھا گیا، لے کے بھاگ گیا، تو صحابی نے اس کو تھپڑ مار دیا، تو وہ رونے لگی۔ حضور علیہ السلام آئے، فرمایا کیوں اس کو مارا ہے؟ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا بتا اللہ، این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ کہا فی السماء، آسمان میں۔ حضور نے کہا اسے آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے۔ تو اس پہ کہتے ہیں دیکھو، اس نے کہا اللہ فی السماء ہے،
تو آپ حنفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اللہ تو آسمان میں ہے۔ تو اس پر شرح لکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے، یہ بات تو آپ مان گئے نا، پھر یہ حدیث تو ہماری دلیل ہوئی نا کہ اللہ عرش پہ نہیں آسمانوں میں بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے اور دلیل آپ یہ حدیث دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ عرش پہ نہیں آسمانوں میں ہے، تو زمینوں میں بھی ہے۔ اب آپ زمین میں کیسے؟ اب قرآن کی ایک آیت ہے جو آپ پہلی آیت جو نازل ہوئی، پہلی آیت غار حرا میں، وہ کون سی تھی؟ اقرا، سب کو آتی ہے نا سورہ، پتہ ہے۔ اس کی آخری آیت آپ دیکھیے، اللہ کہتا ہے وسجد، سجدہ کرو، وقترب، میرے قریب ہو جاؤ۔ اگر اللہ عرش میں ہے تو سجدہ کر کے اللہ کے قریب بندہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نیچے زمینوں میں سجدہ کرتے ہیں اور ہو کیا جاتے ہیں؟ اللہ کے قریب۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ نیچے سجدہ کر کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تو استوا علی العرش ہے، اگر عرش پر ہے تو پھر نیچے اللہ تو نہ ہوا نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نیچے سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اس کا ہمارے شیخ ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تجانب اہل سنت، ان کی جو کتاب ہے اہل سنت، عقیدہ اہل سنت پر 40 جلدوں میں آپ نے وہ پورا عقائد لکھے ہیں اہل سنت کے۔ اور یاد رکھیے یہ ماوراء النہر ایک پٹی ہے جس میں افغانستان، رشیا کے ساری ریاستیں، سمرقند، بخارا، ازبکستان، یہ ایران کا بھی حصہ کچھ آتا ہے، یہ ہمارا اس نہر کے کنارے ہے۔ یہ فرات دجلہ 2 دریا ہے نا، یہ جنت کی نہروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب اس نہر کے کنارے جو ہے جو لوگ بستے تھے، یہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بخاری ان میں پیدا ہوئے، مسلم، ترمذی ان میں پیدا ہوئے، ابن ماجہ اس میں، داود اس میں پیدا ہوئے۔ اس میں ایک بڑا بندہ پیدا ہوا جس کا نام ہے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کی قبر پہ 2 بار گیا ہوں۔ اچھا، ایک بندہ پیدا ہوا عراق کی طرف، اس عرب کے خطے میں، اس کا نام تھا ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ۔ امام احمد 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام احمد کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں نے معتزلہ، اس زمانے میں معتزلہ تھے جو خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے، مامون الرشید بادشاہ کے، اور معتصم باللہ۔ تو معتزلہ نے کہا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ صرف عرش پر ہے۔ قرآن کہتا ہے استوى علی العرش، یہ آیت جو پڑھی ہے، الرحمن، الرحمن کون ہے؟ فرمایا رحمان وہ ہے علی العرش استوى، جو عرش پہ ہے، بس۔ تو یہ معتزلہ کہتے تھے قرآن کہہ رہا ہے عرش پہ ہے تو نیچے نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کیا، پھر آپ جیل میں گئے، پھر آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ انہی کے زمانے کے 2 بندے ہیں۔ اچھا، امام ابو الحسن اشعری جو تھے، یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ماتریدی جو تھے وہ 333 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک زمانے کے یہ ہیں، یعنی قرون اول کے ہیں یہ لوگ، ثانی کے ہو گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری عربوں کے ساتھ اس طرف، اور ماتریدی اس طرف کے لوگوں کے ساتھ دلائل سے مقابلہ کرتے رہے، اور وہ دلائل آج پوری دنیا کے اہل سنت کے ہیں کہ وہ کہتے تھے بتاؤ تو صحیح، آپ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جب کام کر لیتا ہے سارے، آج جیسے الیکشن ہو جاتا ہے، الیکشن کے بعد تخت پہ بیٹھ گیا، آپ کہتے ہیں جی فلاں صاحب وزیر اعظم صدر بن گئے، تو وہ تخت پہ بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تخت پہ بیٹھے تو وہ بس بیٹھے ہی رہیں گے ہر وقت، یا اٹھ کے جائیں گے، دورے بھی کریں گے، کوئی افتتاح بھی کریں گے، کوئی کھانا بھی کھائیں گے، وہ تو یہ کام کریں گے نا۔ تو خالی بیٹھنا، آپ کہیں جی فلاں صاحب جو ہے اس وقت پاکستان کے تخت پہ بیٹھ گئے ہیں وزارت کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہلیں گے نہیں، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں جو ان کا انداز ہے، میں اپنے الفاظ میں آپ کو۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بس وہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام دنیا کا نظام چلا رہا ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، اس کے بعد میں فارغ ہو گیا، اور اب میں نے تخت سنبھال لیا، تخت بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس کو امام ابن کثیر نے لکھا، جس کو اسی بات کو مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ یہ امت میں متشابہات میں سے ہے۔ جب طاووس رحمت اللہ علیہ سے
پھر اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر اسی طرح جو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں استویٰ علی العرش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عرش پر ہے، یہ ایمان ہے، کس حیت سے ہے یہ مجہول ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اب یہاں امام ماتریدی کہتے ہیں اور ابو الحسن اشعری وہ کہتے ہیں دیکھو ایک مکاں ہوتا ہے، ایک مکیں ہوتا ہے۔ یہ مکاں ہے، یہ ممبر مکاں ہے، اور میں اس پر مکیں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مکاں ہمیشہ مکیں سے بڑا ہوتا ہے، بات سمجھیں آپ گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کا مکاں ہے، اور آپ جو رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مکیں ہے، وہاں پر مکین ہے۔ اچھا آپ بڑے ہوں گے یا گھر بڑا ہوگا؟ گھر بڑا ہوگا نا ہمیشہ، بات سمجھے ہیں؟ مکاں ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، مکین ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو اللہ مکین ہوا تو عرش مکاں ہو گیا نا، عرش مکاں ہو گیا، اور جو بیٹھتا ہے یا جو مکین ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکاں سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں اللہ عرش پر ہے تو پھر آپ کو اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے عرش اکبر، کیونکہ دنیا میں بڑا کون ہوا؟ کائنات میں عرش ہوا نا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ سارے بتائیں، اللہ۔ تو عرش جو ہے یہاں جو کہا متشابہات میں سے ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اور اللہ جو ہے وہ عرش پہ بیٹھا ہے، تو پھر جو ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو اب اسے نیچے کا کہیں نہیں علم۔ اللہ کہاں ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ زمین و آسمان میں ہر جگہ پر ہے۔ یہ بات ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی کہ دیکھو اس طرح انہوں نے معتزلہ عقیدہ والوں کو اہل سنت میں لایا اور پھر بتا دیا کہ اللہ عرش پر ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ بندے کی توجہ، جیسے آپ نماز میں، آپ مجھے بتائیں آپ نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں کعبے کو کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو جہت دے دی، لیکن آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ ادھر بھی ہے، پھر آپ عرش کی طرف سب رخ کریں نا، تو پتہ چلا اللہ جدھر کا بتا دے ادھر اللہ نے کہا عرش، چونکہ عرش کا کیوں بولا پھر اللہ نے؟ ابو الحسن اشعری فرمانے لگے عرش کا اس لیے بولا کہ زمینیں جو ہیں ان سے بڑا آسمان ہے، آسمان سے بڑا دوسرا آسمان ہے، اور حدیث ہے ترمذی شریف میں ایک آسمان دوسرے آسمان، ایک زمین دوسری زمین کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے، خلا ہے۔ پہلے آسمان دوسرے آسمان کے سامنے چھوٹا ہے، دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے چھوٹا ہے، چوتھا آسمان اس سے بڑا ہے، پانچواں اس سے بڑا ہے، چھٹا اس سے بڑا ہے، ساتواں اس سے بڑا ہے، اور ساتواں آسمان ساری زمینیں عرش کے سامنے چھوٹی ہیں اور عرش اللہ کے سامنے چھوٹا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تم ساری کائنات سے بڑی جگہ پر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرا جسم ہے، جسم سے تو پاک ہے اللہ، صرف ہمیں حیت بتائی۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس پر ایمان لانا لازمی ہے، بحث کرنے کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن آپ کو صرف میں نے سمجھا دیا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت کو، چونکہ آپ تو اتنا نالج نہیں رکھتے، باہر ملکوں میں آپ جائیں گے تو یہ سوالات اکثر عرب پوچھتے ہیں، پھر ہمارا اہل سنت جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا ہے اس نے جس نے بنائی ہے، قرآن اتارا ہے، پیچھے قرآن پاک کا ذکر تھا۔ سورۃ طٰہٰ کا ہماری تفسیر وظائف کی شکل میں شروع ہے اور الحمدللہ 16واں پارہ ترتیب سے ہمارا چل رہا ہے، ایک آیت 2 آیتیں اور وظیفہ اور اس کا خلاصہ اور تفسیر۔ اب یہاں اللہ نے کہا تنزیلاً، وہ اتارا ہے قرآن اس نے جس نے زمین بنائی ہے اور آسمان بنایا ہے۔ زمین کا ذکر پہلے کیا اور آسمان کا کیا علا، بلند، اور آگے کا الرحمن، بنانے کے بعد اس نے اپنے تخت جو اللہ کا ہے، یعنی فارغ ہو کر یہ سارا کام کر کے اب اللہ نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اچھا اب کوئی بندہ پوچھے کہ عرش پہ اللہ بیٹھا، تو مجھے بتائیں ایک اور جو امام منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی فرمانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ خالق ہے، پوری کائنات مخلوق ہے،
خالق افضل ہوتا ہے، مخلوق ادنا ہوتی ہے۔ عرش اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ خالق سے بڑی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اللہ بڑا ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل انہوں نے دی۔ تو فرمایا الرحمن، رحمان وہ ہے بڑا پیار کرنے والا، علی العرش جو عرش پر ہے، استوا چھا گیا، اب وہ استوا علی العرش ہے۔ تو اگر کسی آدمی پہ بہت ذمہ داریاں ہوں، عورت پہ یا مرد پہ، بچوں کی ذمہ داریاں، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں، اور کسی بھی زندگی کی ذمہ داری ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ بہت احسن طریقے سے یہ ذمہ داریاں مجھ سے ادا ہو جائیں اور میں احسن طریقے سے ان سے سبکدوش ہو جاؤں، شادیاں ہونی ہیں یا نوکریوں کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسائل ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو جو آیت نمبر 5 ہے سورہ طٰہٰ میں، آپ الرحمن علی العرش استوى، آپ اس آیت کو 313 بار پڑھیں اور 11 دن پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے، ایک تو آپ کو اس کا ترجمہ اور خلاصہ اور عقیدہ پتہ چل گیا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سبکدوش کرے گا، آپ سے وہ ذمہ داریاں سہولت سے نبھا دے گا۔ بعض لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ اگر یہ پڑھنا شروع کرے، اللہ انہیں احسن طریقے سے کامیاب کرے گا، اور پھر بعد کی ذمہ داریوں میں بھی ان کو فائدہ اور ترقی عطا فرمائے گا۔ کوئی آدمی منصب چاہتا ہے اور منصب اسے نہیں مل رہا، تو وہ بھی اپنے منصب کی ترقی کے لیے یا منصب حاصل کرنے کے لیے 11 دن تک اس کو 313 بار پڑھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے منصب عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ نے عرش کا ذکر کتنی بار کیا؟ 7 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔